بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، آج کی اس جمعۃ المبارک کی مختصر سی نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 37 بالخصوص جس میں توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے. اس سے قبل جو آیات مقدسات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا ہے جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم سب کو عطا کی گئی، اور وہ نعمت ہے توبہ کی نعمت. کچھ مذاہب جو ہیں جن کے ہاں توبہ کا تصور نہیں ہے، یا جیسے کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی گناہ ہو تو وہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی صورت میں وہ اس کا کفارہ ہے. اسلام میں ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جو سب سے اہم نعمت انسان کو عطا کی وہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے توسل سے انسانیت کو ملی، وہ توبہ ہے. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرما رہا ہے. اس سے قبل کی جو آیات تھی اس میں اللہ رب العزت نے خطا کا ذکر کیا، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس خطا کو ختم کر کے آپ کی توبہ کا ذکر کیا. پہلے عذاب کا ذکر ہوا، اب اس کے انتہا کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے. فرمایا فتلقى آدم من ربه. آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، ان کلمات کے توسل سے آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی. تو اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بڑی تواب ہے، سپرلیٹو ڈگری، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والی ہے اور رحم فرمانے والی ہے. فتلقى، یہ جو فا ہے یہ فوراً کے معنی میں آتی ہے کہ بلا تاخیر کسی چیز کا مل جانے کو. فرمایا فتلقى آدم،
آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العزت سے کچھ کلمات کو سیکھ لیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے توسل سے، جس کے معنی ہے ملنا، کسی چیز کا پانا، حاصل کرنا، اور یہ تینوں معنی اس آیہ مبارکہ میں ان الفاظ میں پائے جاتے ہیں۔ من ربہ سے معلوم ہوا کہ جو باتیں انہوں نے سیکھی، جو باتیں انہوں نے پائیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے، یا تو اللہ رب العزت نے الہام کیا اور یا وحی کی۔ دونوں صورتوں میں جو علم حاصل ہوا وہ اللہ رب العزت کی ذات سے آپ کو ملا۔ اور کلمات، وہ کلمات کیا تھے؟ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا بڑی جامع دعا ہے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اگر تو نہ معاف کرے گا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اگر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل نہ ہو، اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نیک عمل کے لیے ضروری ہے کہ انسان صدق کے دل کے ساتھ توبہ، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور اللہ رب العزت کا بڑا واضح ایک کلیہ ہے قرآن کریم کا، تفریق نہیں قرآن کرتا کسی میں بھی، اللہ کا پیغام کسی میں تفریق نہیں کرتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، نیک اعمال لے کے آؤ بلا تفریق، تم مرد ہو یا عورت ہو، کچھ بھی ہو، صدق کے دل کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں آؤ۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دل میں ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت تمہاری منتظر ہے۔ انسان ساری زندگی کس چیز کے لیے تگودو کرتا ہے؟ کس کے حصول کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا قرب ہو جائے، اللہ رب العزت کا قرب انسان کو حاصل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قرآن کریم نے بڑے واضح طور پہ انسان کو پیغام دیا ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی تگ و دو کرتا ہے، کل کے لیے، پرسوں کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے، اگلے سال کے لیے، جتنی بھی پلاننگ تو کرتا ہے تو کر، لیکن ایک پلاننگ اس زندگی کے لیے بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے تو نے کیا تیار کیا ہے اسے بھی اپنے ذہن میں رکھ، اور اس کل کو تیاری کرنے کے لیے کیا ہے؟ پھر انسان کو صدق کے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس آنا پڑے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آنا پڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اللہ فرماتا ہے وہ ایسا امتحان ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایک ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب کھجور آپ کھاتے ہیں تو اس کی جو سیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جلی سی ہوتی ہے، بڑی باریک سا، اس کے برابر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ظلم نہیں کروں۔ وَمَنْ أَرَادَ، اور جب تم ارادہ کرو گے تو پھر ارادہ تو کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، دل میں ارادہ پیدا کر کے بارگاہ خداوندی میں آؤ تو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تمہاری اس کوشش کو میں بڑی شکر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یہ شان بندہ پروری ہے کہ اللہ رب العزت، اور دوسری جگہ پہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر اللہ کہتا ہے میں خود ہی اپنے طرف خود ہی اس کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، سنت آدم کو اپنا، توبہ کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور اللہ رب العزت پھر تمہیں نوازتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور دوسرا
تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، دعا کی اور یاد آئی، وہ کلمات کیا تھے؟ فتلقى، اللہ سے کیا کلمات سیکھے؟ وہ کلمات یہ تھے کہ جب آنکھ کھولی تو عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا لکھا ہوا دیکھا، تو اس کے توسل سے اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ آقا علیہ السلام کے توسل سے اللہ میری مغفرت فرما۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں جن کا تیری بارگاہ میں بڑا مقام ہے، بڑی کرامت ہے، اللہ ان کے توسل سے ہماری مغفرت فرما۔ توبہ کریں، بارگاہ خدا بندی میں آئیں، تو پھر اللہ رب العزت نوازتا چلا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔